اس میں زمین کے پھیلا دیے جانے کا ذکر ہے۔ ویسے تو زمین اس دنیا میں پھیلائی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن نزول قرآن کے زمانہ میں انسان کے علم میں صرف آدھی دنیا تھی، اور آدھی دنیا امریکہ وغیرہ کی دریافت کے ذریعہ مانند پھیلا دی گئی، اور یہی وہ دور ہے جس میں سب سے زیادہ زمین اپنے مدفون رازوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی، گویا خالی ہو جائے گی۔ یہ نیا سائنسی ترقی کا دور امریکہ کے دریافت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ امریکہ کو 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ آسٹریلیا کی دریافت 2 مختلف وقتوں میں ہوئی۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پر حکومتوں کے قیام کی خبر۔ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان پیشگوئی ہے اور ایسی قوموں کے متعلق ہے جن کے اقتدار کا راز ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پر ہوتا ہے، یعنی جن قوموں پر انہوں نے فتح حاصل کرنی ہو ان کو آپس میں لڑا کر بے طاقت کر دیتے ہیں اور خود حاکم بن بیٹھتے ہیں۔ اہل مغرب خصوصاً اہل انگلستان نے ساری دنیا پر اسی اصول کے تحت حکومت کی ہے۔ یہ تمام امپیریلزم کا خلاصہ ہے جس نے دنیا پر قبضہ کرنا تھا۔ اس کے باوجود اسلام ضرور ترقی کرے گا، ورنہ ایسی حالت میں کوئی نیست و نابود ہو جائے اس پر حسد تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ حسد کا مضمون بتاتا ہے کہ اسلام نے بہرحال ترقی کرنی ہے، جب بھی وہ ترقی کرے گا دشمن سے حسد کرے گا۔ امن کے نام پر جنگوں کی خبریں۔ لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، اور اپنی غار میں 300 سال کے دوران گنتی کے چند سال رہے اور اس پر انہوں نے مزید 9 کا اضافہ کیا۔ یہ غاروں میں جانے والے جو ہیں ان کو میں نے بھی غاروں میں جا کر دیکھا ہے، بڑی حیرت انگیز غاریں ہیں، اور ان سے واقعتاً ڈر لگتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو توحید پرست تھے وہ مشرکین کے ڈر سے زیر زمین چلے گئے اور زیر زمین رہنا اپنے لیے زیادہ پسند کر کیا بنسبت اس کے کہ زمین کی سطح پر رہتے۔ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کس طرح انہوں نے یہ حالت گزاری۔ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آخر پر جب ان کو خدا تعالیٰ نے فتح نصیب کی تو ان کی قوم میں سے وہ جو مشرک نہیں تھے انہوں نے کہا اب ہم ان کے اوپر کیا بنائیں، تو انہوں نے کہا ہم مسجد بناتے ہیں، کیونکہ یہ توحید کے قائل تھے۔ اب پہاڑوں جیسے بلند و بالا سمندری جہازوں کے بننے کی خبر۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی صنعت وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند کی جائیں گی۔ کشتیاں کہنا ان کو تو غلط ہے، وہ پہاڑوں کی طرح بلند سمندری جہاز ہیں۔ یہ الہی خبر بڑے بڑے بحری بیڑوں کے بننے سے پوری ہوئی۔ 1807 میں کلیئرمونٹ کے کامیاب تجربے جو دریائے ہڈسن امریکہ میں ہوئے ان سے دخانی جہاز کا آغاز ہوا، اور 19ویں صدی کے وسط میں ابتدائی فولادی جہاز بنے۔ دنیا کا ایک عظیم بحری جہاز ٹائٹینک جو 14 اپریل 1912 کو لندن سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تھا، اس پر 2206 افراد سوار تھے، ان کا سامان 23 بھی ساتھ تھا۔ اس پر بڑا دعویٰ تھا ان کا کہ بہت بڑا جہاز ہے، اور ان کو خبر نہیں تھی کہ پہلے ہی سفر میں وہ ہلاک تباہ ہو جائے گا، اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت امریکہ عراق پر حملے کرنے کے لیے جو بڑے بڑے بحری جہاز
سمندر کے رستے خلیج میں لا رہا ہے، یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان پر بیک وقت کئی کے طیار پرواز کرتے ہیں۔ پھر علم آثار قدیمہ سے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ بس کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اسے نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے اور وہ حاصل کیا جائے گا جو سینوں میں ہے، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ آثار قدیمہ کے ذریعے قبروں کو کھود کر جو پرانی باتیں دریافت کی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک حیرت انگیز مضمون ہے۔ اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قبروں کو کھید کر آثار قدیمہ سے کے حالات دریافت کیے جائیں گے۔ چنانچہ اب سب دنیا میں آثار قدیمہ کا دور ہے اور حیرت انگیز طور پر پرانے دبے ہوئے زمانوں کی واقعات معلوم کر لیتے ہیں۔ پھر آگے ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی ہر نفس کو علم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی مذکورہ آیات میں آخری زمانے کی ترقیات کی پیشگوئیاں ہیں۔ بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُور سے مراد یہ ہے کہ زمین دفن شدہ قوموں کے حالات معلوم کیے جائیں گے۔ اس میں علم آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی کی غیر معمولی ترقی کی پیشگوئی ہے جو فی زمانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ ہزاروں سال پہلے گزری ہوئی قوموں کے حالات ان کے آثار کے ذریعے حیرت انگیز طور پر دریافت کر لیتے ہیں۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے والا ایک خبیر و علیم تھا۔ سراقہ بن مالک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت فرمائی تو اہل مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹ انعام رکھے۔ اس انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک بن جاشم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ 3 روز غار ثور میں قیام کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک غیر معروف راستے پر جا رہے تھے تو سراقہ نے حضرت اور حضرت ابو بکر کو دیکھ لیا اور انعام کی لالچ میں سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو سراقے کے گھوڑے کی دونوں اگلی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں اور وہ پیٹ کے بل زمین میں دھس گیا۔ اس پر اس نے فال لی جو اس کے حق میں نہ تھی، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر اسے امان لکھ کر دی۔ جب سراقہ واپس لوٹنے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اب اس میں